لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے اس ملک کی بلکہ پورے دنیاوی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ہر ملک کی اقتصادی اور معاشی کمر ٹوٹی ہے۔ ہمارے اس ملک کی اکنومی بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف کھسکی ہے، اور سبھی کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کووڈ-19 جس کو ہم کورونا کے نام سے جانتے ہیں، یہ تھا یا نہیں تھا، یہ ایک بحث کا مدعا ہے، یا WHO کی اس میں کچھ سازش تھی، یہ ساری چیزیں ایک بحث کا مدعا رکھتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بہت پیچھے کر دیا ہے، خاص طور پر ہمارے مدارس اسلامیہ کو۔ اور جگہوں پر تو اسکولوں کی اور کالجز کی، یونیورسٹیز کی پڑھائی آن لائن ہو رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن مدارس اسلامیہ کے وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے کبھی موبائل دیکھا بھی نہیں تھا، چھوا بھی نہیں تھا، ان کو آن لائن پڑھائی کے بارے میں جو بالکل جانکاری نہیں تھی، اور پھر یہ اہل علم حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں علماء کہ عربی کی تعلیم اتنی ہارڈ اور سخت ہوتی ہے کہ وہ آن لائن بھی بہت مشکل ہے کہ اس کو گھر بیٹھے کوئی بچہ سمجھ سکے۔ اس کے لیے آمنے سامنے ہونا، روبرو ہونا، سوالات کرنا، یہ ان کے سامنے ایک بڑا مہم مسئلہ ہوتا ہے، اور بغیر سامنے اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں آسانی پیدا فرمائے، کووڈ-19 سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے۔ میں نے آج کے اس خطاب کے اندر اپنا موضوع رکھا ہے جس کی ضرورت ہے، سماج کو بھی ہے، سوسائٹی کو بھی ہے، معاشرے کو بھی ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو ہے۔ رکھا ہے میں نے تقوی، پرہیزگاری۔ عبادت کی روح ہے تقوی۔ اگر باڈی میں سے روح کو نکال لیا جائے تو وہ باڈی بے جان ہو جاتی ہے، اور جب باڈی بے جان ہو جاتی ہے تو پھر اس باڈی کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ہماری اور آپ کی قدر ہمارے گھروں میں اسی وقت تک ہو رہی ہے جب تک ہماری باڈی میں روح ہے، آتما ہے۔ ہمیں کھانے کو بھی پوچھا جائے گا، پینے کو بھی پوچھا جائے گا، چائے کو بھی پوچھا جائے گا، ناشتے کو بھی پوچھا جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا جب ہماری باڈی سے روح نکل جائے، روح ختم ہو جائے، روح نکل جائے، تو پھر ہماری اس باڈی کو خود ہمارے گھر والے بھی 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے سے زیادہ گھر میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ باڈی کی قدر نہیں ہے، قدر ہوتی ہے روح کی۔ عبادت ایک باڈی ہے، اور عبادت کی روح ہے تقوی۔ پڑھیے قرآن،
صاف طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تم جو قربانیاں کرتے ہو، تم جو جانوروں پر چھریاں چلا کر اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانیاں دیتے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری اس قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، نہ تو گوشت پہنچتا ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تقوی دیکھتا ہے، روح دیکھتا ہے کہ تم نے یہ قربانی کس نیت سے کی ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک بکرا لایا، اچھا ہم تو زیادہ پیسے والے ہیں، ہم تو 3 لائیں گے، اور ہم 3 جانور کی قربانی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ محلے والے کہیں ماشاءاللہ کتنے بکرے کرتا ہے، کتنی قربانیاں کرتا ہے۔ اچھا یہ 10,000 کا لایا، میں 15 کا لاؤں گا، میں چھوٹے باپ کا بیٹا تھوڑی ہوں۔ باہر لے کے نکل رہا ہے جانور کو دکھاتے ہوئے پورے گاؤں میں، بھائی بس کتنے کا لائے؟ 15 کا لایا ہوں۔ لوگ کہیں عبادت کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ بیکار ہے یہ قربانی۔ اور صاف طور پر کہہ دیا کہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ تقوی یہی روح ہے۔ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اس کا بھی مقصد کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمانو والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں۔ کیا 1 مہینے تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر وہ پورے سال کا غلہ اور اناج کا اسٹور کر لیتا ہے؟ نہیں۔ مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ روزے کے اندر اگر ہمارے اندر پرہیزگاری آئی تو ہماری عبادت قبول، روزہ قبول، ورنہ نہیں۔ روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ اگر ہمارے روزے کے اندر تقوی ہے تو روزہ قبول ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا جوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم روزے سے ہیں لیکن سوائے بھوکا مرنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا سَحَرٌ، اور کتنے تہجد گزار اور راتوں کو جاگنے والے، شب قدر اور شب بیداریاں کرنے والے اور پوری رات عبادتوں میں گزارنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مجھے اس کا ثواب ملے گا، حالانکہ آنکھیں پھوڑنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ روح نکل گئی، تقوی نہیں۔ بخاری شریف کے اندر وہ ایک واقعہ ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کی گردن جنگ میں، جہاد میں کٹ گئی ہوگی، وہ قتل کر دیا گیا ہوگا۔ میدان محشر میں اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا بندے تو نے میری زندگی کو کیا کیا، میری دی ہوئی زندگی کا کیا کیا؟ مسکرا کر کہے گا اے اللہ تو یہ سوال مجھ سے کر رہا ہے حالانکہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو نے ہمیں زندگی دی، میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، میں نے گھر مکان کو چھوڑا، میں نے بلڈنگوں کو چھوڑا، میں نے زمین و جائیداد چھوڑی،
میں تیری راہ میں نکلا، میں نے جنگ کی اور کئی کافروں کی گردنوں کو میں نے اڑایا، اور لاسٹ میں بھی مارا گیا۔ اے اللہ تیری راہ میں قتل کر دیا گیا، تیری راہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، پھر بھی تو پوچھ رہا ہے کہ میری دی ہوئی زندگی کا تو نے کیا کیا؟ ادھر اللہ بھی جواب دے گا کذبتا، او میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نکلا؟ اللہ کہے گا سچ ہے۔